اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام دین صلح ہے یا دین جنگ ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف توجہ کریں تو قرآن مجید جہاں وقاتلوا فی سبیل اللہ کہہ کر جنگ کی دعوت دیتا ہے تو وہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ کہہ کر صلح کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بلکہ کچھ جگہوں پر تو دیکھا گیا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کو بہتر بتایا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جنگ کی بھی آیتیں موجود ہیں اور صلح کی بھی آیات پائی جاتی ہیں، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام یا دین جنگ ہے یا اسلام دین صلح ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام حالات اور شرائط کے تقاضے پر اسلام اور مسلمان کے فائدے کے لیے کس چیز پر عمل کرتا ہے۔ اسلام حالات کے تقاضے کو سمجھتا ہے، زمانے کے تقاضے کو سمجھ کر حکم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے جنگ بہتر ہو تو وہاں پر جنگ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے صلح بہتر ہو تو وہاں کے اوپر صلح کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام یا دین جنگ ہے، اسلام یا دین صلح ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اعلان رسالت کے بعد سے جب تک مکے کی زندگی تھی اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 2 سال تک ان کی زندگی مسالمت آمیز تھی، صلح آمیز تھی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ لیکن جب حکومت ایک اسلامی پوری طریقے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئی ہے تب اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مظلوم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے آپ ظالموں سے جنگ کریے۔ اور یہ اس کے معنی یہ نہیں کہ اب اسلامی حکومت مضبوطی سے قائم ہو گئی تو بس جنگ ہی جنگ کرنا ہے، نہیں، بلکہ ایسے موقع پر ہم صلح حدیبیہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کے اوپر اسلامی حکومت پوری طریقے سے مضبوطی سے قائم ہے لیکن حکم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کریے، ان لوگوں سے صلح کریے۔ جہاں کے اوپر بڑے بڑے صحابہ بھی مشکوک ہو گئے کہ یہ کیسی صلح ہے، جہاں ہم پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں صلح کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو جنگ کرنا چاہیے۔ رسول کا صلح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ صرف جنگ کا دین ہے نہ صرف صلح کا دین ہے، بلکہ وہ حالات کے تقاضے کو سمجھ کر صلح یا جنگ کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے صلح حدیبیہ کے نتیجے کو دیکھا کہ اب تک اسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے جتنے تھے اس سے کہیں زیادہ صلح حدیبیہ کے بعد سے 1 سال کے اندر اندر لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ امام علی کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تو جو علی اتنی بڑی بڑی جنگ کرنے والے تھے، 25 سال تک مسالمت آمیز زندگی ہے، صلح آمیز زندگی، خاموش ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے، امیر المومنین نے خود فرمایا کہ کل جنگ کرنا اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں تھا، آج میرا خاموش رہنا اسلام اور مسلمانوں کے فائدے میں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ امام حسن نے صلح کیوں کیا، امام حسین نے جنگ کیوں کیا؟ کیا امام حسن صلح پسند تھے اور امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے، جنگ مزاج تھے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی انہی شرائط اور زمانے کے تقاضے کو دیکھا جائے گا۔ وہاں تقاضا یہ تھا کہ امام حسن صلح کریں اور یہاں تقاضا یہ تھا کہ امام حسین جنگ کریں، لہذا اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو یہاں کے پر امام حسین صلح کرتے، اور اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو امام حسن جنگ کرتے، اس لیے کہ دونوں جگہ پر تقاضے الگ الگ تھے، اور جب تقاضے الگ الگ ہیں تو اسی حساب سے اماموں کو حکم دیا جاتا ہے عمل کرنے کا۔ تو مسئلہ کسی امام کے صلح پسند یا جنگ پسند ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کس امام کے دور میں وہ دور وہ زمانہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ امام اسی پر عمل کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔